السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ آج کے ولاگ میں آپ کو ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول والے دن جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے، اسی ماہ میں۔ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی عبادت آپ سے ہو سکے آپ کریں، اور ثواب آپ بھی کمائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں میں آپ کو کچھ انفارمیشن جو ہے میں آپ کو دینے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے آج کی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے اس مہینے کا تھوڑا سا میں تعارف دوں گی، تھوڑا سا تعارف بتاتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہینے کا نام ہے ربیع الاول، تو ربیع شروع میں کیا آ رہا ہے؟ ربیع۔ تو ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں، یعنی کہ ربیع جو ہے عربی کا ورڈ ہے جس کے اردو میں معنی ہے موسم بہار، یعنی کہ بہار کا موسم، یعنی گرمی اور سردی کے درمیان کے موسم کو ربیع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہار کا موسم کون سا ہوتا ہے؟ گرمی اور سردی کے درمیان والا موسم، تو اسے ربیع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اول کا مطلب ہے پہلا، ٹھیک ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اول کا مطلب پہلا ہوتا ہے۔ ربیع الاول یعنی کہ موسم بہار کا پہلا موسم بہار کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے ربیع الاول کے معنی ہے پہلا موسم بہار، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ابتدائی زمانے میں پھول اور کلیاں کھلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دو زمانے ہیں موسم بہار کے۔ ابتدائی یعنی کہ شروع کا جو اس کا زمانہ ہے اس میں پھول کھلتے ہیں اور کلیاں کھلتی ہیں، اور دوسرے زمانے میں پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مورخین کے مطابق جب اس مہینے کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کی ابتدا میں آیا، یعنی کہ جب اس مہینے کا نام رکھنا تھا نا تو یہ جو تھا موسم بہار کے ابتدا میں آ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی بنا پر اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا تو موسم بہار کا اول زمانہ چل رہا تھا، اس لیے ربیع الاول اس کا نام رکھا گیا، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الاخر یا ربیع الثانی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ اسلامی مہینوں کے نام ہے ربیع الاول، اس سے اگلا مہینہ آتا ہے ربیع الثانی، یعنی کہ ربیع الاول میں موسم بہار کا پہلا زمانہ ہوتا ہے اور ربیع الثانی میں موسم بہار کا دوسرا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک کامن سینس کا بھی کوشچن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا۔ دیگر روایات کے مطابق ربیع کے معنی خوشحالی کے ہیں، چنانچہ جب اہل عرب سفر کے مہینے کی مصروفیات کے باعث مالی طور پر آسودہ اور خوشحال ہو جاتے تو عموماً ربیع الاول اور ربیع الثانی کے مہینوں کو اپنے گھروں میں بسر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کے یہ بھی ایک تو ربیع کے معنی ہے موسم بہار، دوسرا ربیع کے معنی ہے خوشحال، ٹھیک ہے؟ خوشحال بھی ربیع کے معنی ہیں۔ تو یہ تھا انٹروڈکشن۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کا تھوڑی سی فضیلت بتاتی ہوں اب میں اس مہینے کی۔ یہ مہینہ برکات کے اعتبار سے افضل ترین ہے، اور یہ کیوں برکات کے لحاظ سے افضل ترین ہے؟ یہ کامن سینس کا کوشچن ہے اور یہ آپ سب پہلے سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا کام ہے بتانا، میں آپ کو بتاؤں گی
کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں محسن انسانیت باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں قدم رنجائے فرمائی. ٹھیک ہے. آفتاب رسالت طلوع ہوا, دنیا توحید کے نور سے جگمگا اٹھی اور انسانی تاریخ کے مثالی دور کا آغاز ہوا. تاریخ اسلام میں ربیع الاول کا مہینہ ماہ و سال کی پوری تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے, اور یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, یعنی کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے. اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ والا مہینہ بہت ہی جو ہے نا ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور ربیع الاول کو جو عظمت بزرگی برتری حاصل ہے وہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بدولت حاصل ہے. اور عید میلاد النبی یعنی کہ 12 ربیع الاول کے مہینے کو ہم یہ بھی کہتے ہیں عید میلاد النبی. اب اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عید کو تو روزے نہیں رکھتے کیونکہ عید والے دن شیطان روزے رکھتا ہے. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ جب اس ماہ کی 12 تاریخ کو مطلب 12 تاریخ کو عید ہوتی ہے یعنی کہ عید میلاد النبی ہوتی ہے, تو پھر ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ عید کا مطلب ہے خوشی. ٹھیک ہے. عید کا مطلب ہے خوشی. اس مہینے مطلب کہ اس دن کو جو ہے نا خوشی کا نام دیا گیا ہے, اس لیے عید کہتے ہیں. یہ وہ والی عید نہیں ہوتی, یہ ایک مسلمانوں کی عید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی مسلمانوں کی ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ دوسری ٹائپ کی عید ہوتی ہے, اس لیے اس میں جو ہے روزے رکھے جا سکتے ہیں. وہ دوسری عید ہوتی ہے لیکن یہ عید میلاد النبی عید کا مطلب ہے خوشی. ٹھیک ہے. تو خوشی ہمیں اپنے پیارے نبی کی دنیا میں آنے کی خوشی ہے, اس لیے ہم جو ہے اس کو عید کا نام دیتے ہیں. اور 12 تاریخ میں روزے رکھنا بہت ہی ٹھیک ہے فضیلت والا دن ہوتا ہے. روزے رکھ کر میں کنفیوز بھلا کیوں ہو رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ارد گرد سارے نہیں بیٹھے ہوئے, آج جو ہے نا یہ محمد کیمرہ یہاں پہ ہے نا تو ادھر اس کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی نیچے سے بیٹھ کے لے رہا ہے کیونکہ میں نے منع کیا تھا کیمرے میں کوئی نہ آئے. تو سوری کیونکہ تھوڑی سی ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہے. سو ڈونٹ وری, ہم اپنا کنٹینیو کرتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ جو ہے واقعات بتانے جا رہی ہوں اس ماہ میں جو واقعات ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے منورہ کی طرف ہجرت فرمائی, جیسا کہ میں آپ کو کل بھی بتا چکی ہوں کہ اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. کہاں سے؟ مکہ سے. ٹھیک ہے. اور اسی ماہ قباء کے مقام پر پہنچے. اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی, اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جو تھی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. اور ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ حق ادا کیا جو تھا. ٹھیک ہے. ایک اور آپ کو پوائنٹ ملا ہوگا کہ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء. ٹھیک ہے. اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا رکھی تھی؟ بنیاد رکھی تھی. تو فرینڈس, آج کا جو میری اسپیچ تھی اتنی ہی تھی. ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. لیکن نیکسٹ ولاگ میں ملنے سے پہلے اگر آپ نے اسی ولاگ میں اسی کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اختتام پر چلتے ہیں اور دیکھتے رہیے ادیسہ ولاگ. بائے.